السلام علیکم۔ سوچ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سوچ آپ کی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن پازیٹیو سوچ جتنا معاشرے میں حسن قائم کرتی ہے، نیگیٹو سوچ نہیں کر سکتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پازیٹیو سوچ دے۔ بعض اوقات انسان کی سوچ ہوتی ہے تخریب کاری کی، وہ ہر پہلو سے تخریب کاری کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر بات سن کر اس سے کوئی نہ کوئی منفی پہلو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی مشہور واقعہ ہے کہ کوئی امیر آدمی تھا، وہ کسی مدرسے میں خدمت کرتا تھا، وہ کسی مدرسے کی خدمت گندم کے ذریعے کرتا تھا، وہ سال کی گندم مدرسے میں بھیج دیتا تھا۔ وہ کسی منافق آدمی کو پتہ چلا کہ یار یہ مدرسے کی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو ہے نا زیادہ روشن خیال لوگ وہ ان مدرسوں وغیرہ اور ایسی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں مدرسوں کی، ان کی بجائے بہتر تھا کہ کسی اور ویلفیئر کے ادارے میں خدمت کر دیتے۔ تو لوگوں کو بعض لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی بات۔ خیر، بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس آدمی کو پتہ چلا کہ یہ تو سالانہ اتنے من گندم بھیجتا ہے مدرسے میں، تو وہ اچانک دوڑا گیا اور اس امیر آدمی کو اس نے بتایا کہ یار آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ فراڈ ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ فراڈ کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل 50 من ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ 50 من گندم مدرسے میں بھیجتے ہیں، ذرا آپ کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس میں سے 10 من تو مولوی صاحب اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، 40 من گندم مدرسے میں بچے کھاتے ہیں، 10 من کی ضرورت مولوی صاحب کو ہوتی ہے، وہ اس میں سے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ کی گندم میں سے 40 من وہ مدرسے کے بچے کھاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی، مولوی صاحب آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ اس امیر آدمی نے سوچا کہ اچھا، آپ نے بہت اچھا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ اب وہ منافق آدمی بہت خوش جا رہا ہے واپس کہ اچھا اب یہ مولوی صاحب کے ساتھ کچھ کرے گا۔ مولوی صاحب کی کیا جرت کہ وہ 40 من بچوں کو کھلاتے ہیں، 10 من اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس امیر آدمی نے سوچا کہ اوہو، میری آنکھیں تو اب کھلی ہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مولوی صاحب کو بھی گھر میں ضرورت ہوتی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میں نے تو صرف مدرسے کی خدمت کی۔ اس کے بعد اس نے یہ اپنا اصول بنا لیا کہ جتنی خدمت وہ مدرسے کی کرتا، اس کے ساتھ کچھ مخصوص حصہ وہ مولوی صاحب کی خدمت بھی کرتا۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ امام مسجد کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم مولوی کے ہمیشہ اگینسٹ بولتے ہیں، مولوی کے خلاف ہی بولتے ہیں، حالانکہ اس کی یار کیا تنخواہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ امام مسجد کی بھی ضروریات ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی، اس کی بھی بیوی ہے، کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ 5-10 ہزار سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ یار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہم خدمت کرتے ہیں، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کے گھر کو ایک اچھے نظم و نسق کے ذریعے چلا رہا ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی ہیں، اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ایسے منافق لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے کہ مسجد اور مدرسے سے مولوی صاحب کے بچے بھی پلتے ہیں، تو ان سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاضمے کا کچھ علاج کرائیں اور اپنی سوچ کو چینج کریں۔